السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک سچا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ واقعہ کچھ لمبا ہے اور ہم لوگوں کو ہر کام شارٹ کرنے کی ہم عادی ہو چکے ہیں، تو پلیز تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن اس واقعے کو پورا سنیے گا، کیونکہ یہ جب میں نے سنا اور میں نے پڑھا تو دل کو ایک امید اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہاں بھائی، جب لگن سچی ہو نا تو ہر کام ممکن ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہ اپنی تحریر کی طرف کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا تو ہمسائے اور اہل محلہ سارے اکٹھے تھے۔ تیور تو غصے والے تھے، جنہیں دیکھ کر گھر سے برآمد ہونے والے بزرگ تھوڑا سا پریشان ہوئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ سب خیریت ہے؟ خیریت کہاں ہے بھائی، تمہارا لڑکا آئے روز ہمارے گھر کی دیواروں پر کوئلے سے پتہ نہیں کیا نقش و نگار بناتا رہتا ہے، ساری دیواریں اس نے کالی کر رکھی ہیں۔ تم اپنے لاڈلے کو منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے سمجھاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بڑے میاں نے وقتی طور پر اہل محلہ کو سمجھا بجھا کر بھیج دیا، لیکن وہ اس شکایت سے قدرے نالاں بھی تھے۔ بیٹے کو سمجھایا، یار باز آ جاؤ، کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہو؟ اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور آئندہ شکایت کا موقع نہ دینا۔ بیٹے نے سر جھکا کر سن لیا، لیکن وہ باز رہنے والا کہاں تھا؟ یہ آڑی ترچھی لکیریں تو اس کا شوق تھا، اور شوق صلہ تعلقی کون اختیار کرتا ہے؟ پھر اس لڑکے نے باپ کا مان رکھتے ہوئے دیواروں کو کالا کرنا تو ترک کر دیا، لیکن دیواروں کے علاوہ جو بھی خالی جگہ ملتی وہاں وہ چاک یا کوئلے سے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا۔ یوں یہ شوق پروان چڑھتا رہا۔ اسکول میں اساتذہ کی غیر موجودگی میں تختہ سیاہ پر چاک کی مدد سے وہ اپنے شوق کی تکمیل کرتا، اور کبھی ڈانٹ کھاتا اور کبھی وقت حوصلہ افزائی ہوتی۔ وقت گزرتا رہا، اسکول میں منعقد خطاطی اور خوش نویسی کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جو بھی لکھا ہوا بنا ہوا نمونہ دیکھتا، اسے ہو بہو چاک کی مدد سے بنا لیتا۔ خوش نویسی کے قواعد یا خطوط کی پہچان تو اسے بالکل بھی نہیں تھی، لیکن جیسا بھی مشکل سے مشکل خط ہوتا وہ اسے کاغذ پر اتار لیتا۔ کوئی پوچھتا یہ کون سا خط ہے یا کون سا سٹائل ہے تو وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ برش اور رنگ لیتا اور گلیوں محلوں میں نکل جاتا، لوگوں کی دکانوں پر نام لکھتا، بینر لکھتا اور چند پیسے کماتا۔ اس کام سے اسے تسکین نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ وقت کی فراوانی بھی ہو گئی اور کام بھی روانی بھی ہو گئی۔ ایک دن اسے کہیں سے ایک کتاب مل گئی جس کا نام تھا خوش خطی سیکھیں۔ اس کتاب میں اردو اور عربی کے خطوں کے متعلق معلومات تھی، جسے برش، قلم اور رنگوں کی بنیادی معلومات۔ اس نے وہ کتاب حفظ کر لی اور خطوں کی شکلیں یاد کر لیں۔ اس طرح وہ چھوٹے موٹے کام کرتا اور بڑی بڑی کمپنیوں کے اداروں کے کام کرتا۔ ایک دفعہ کراچی کے ایک مشہور شارع پر وہ یوں ہی تاج کمپنی کا سائن بورڈ لکھنے میں مصروف تھا کہ ایک بڑی گاڑی اس بورڈ کے نیچے آ کر رک گئی، اور گاڑی میں بیٹھے شخص نے اسے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ نیچے آیا تو دیکھا اس سے مخاطب ایک عربی شخص ہے، اور عربی زبان سے تو وہ ناواقف تھا۔ اس بڑی گاڑی کے پیچھے ایک چھوٹی گاڑی تھی، آ کر رکی۔ اس نے عربی شخص کے جاننے والے پاکستانی افراد تھے۔ وہ نیچے اترے اور اس لڑکے سے کہنے لگے کہ شیخ چاہتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سعودی عرب چلو اور وہاں جا کر اس کے لیے خطاطی کا کام کرو۔ لڑکا کہنے لگا، مجھے تو عربی بولنا اور لکھنا نہیں آتا، میں کیسے یہ کام کروں گا؟ تو اس عربی شخص نے بتایا کہ تم جس خط میں یہ بینر لکھ رہے ہو یہ عرب کا مشہور خط ہے اور اسے ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، تم تو اسے کمال مہارت سے لکھ رہے ہو۔ وہ عربی سعودی سفیر کا دوست تھا اور پاکستان سے ہنرمند افراد کو لینے آیا تھا۔ ایسے پاکستانی خطاط لڑکے کا کام پسند آ گیا اور اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ یوں گھر سے اجازت لے کر اس نے پاسپورٹ بنوا کر شیخ کے حوالے کیا، اور چند دنوں میں وہ سعودی شہر ریاض میں بیٹھا بینر لکھ رہا تھا۔ جب کام کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے تو سعودیہ میں رہنے سے ایک تو اس نے عربی زبان کی مہارت حاصل کر لی، دوسرا عربی خط اور رسم الخط میں تقریباً کمال کے درجے تک جا پہنچا۔ اس کا کفیل ایک اچھا آدمی تھا۔
ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش مجھے موقع ملے اور مسجد نبوی کے اندر اپنے ہاتھ سے ایک تختی پر ایسی خطاطی کروں کہ دنیا حیران رہ جائے۔ یہ خواہش لے کر وہ واپس ریاض آ گیا، کام کاج کرتا رہا۔ وقت گزرتا رہا لیکن خواہش برابر پروان چڑھتی رہی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ مدینہ منورہ میں اعلان ہوا کہ دنیا بھر سے خطاط حضرات کو دعوت ہے کہ وہ مقرر تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا اسے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کو آ گئی ہے۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے خطاط اپنا کام لے کر آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہو، اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا، اور پھر اہل زبان بھی نہیں تھا۔ اور یوں اسے حصہ نہ لینے کا دیا گیا اور وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا تھا کہ اس کی دکان پر ایک عربی آیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط ثالث میں چاہیے۔ اس نے خط لکھ دیا تو وہ حیران ہو گیا۔ اتنی چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط ہوا تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں جا کر کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراض کر کے مدینہ منورہ چلا گیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے بے حد خوش تھا، جیسے اس کا مرید ہو گیا ہو۔ اسے بہترین کھانا کھلاتا، جب بھی ملتا تو ہاتھ ماتا چومتا، آؤ بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والوں سے کہلوا کر اسے کسی طرح اس مقابلے تک لے گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا۔ اس مقابلے کی بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کر دیا گیا۔ مقابلہ ختم ہوا۔ نتائج کا اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام بھی کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال مقابلے کے نتیجے کا اعلان کچھ یوں ہوا۔ امام الحرم اور جیوری نے جب اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگے شفیق الزماں پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا، اور وہ شخص جیتا جیسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ جو جناب محترم شفیق الزماں کی خوش نصیبی اور سعادت کے کہاں ایک تختی لکھنے والا اور کہاں درِ دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے اساتذہ بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزرنے کے بعد مسجد نبوی کے در و دیوار پر 50% کام شفیق الزماں کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ جس دروازے باب السلام سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس پر حاضری اور سلام کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان تمام جگہوں پر شفیق الزماں کے قلم اور برش کے مزین کر رکھا ہے۔